بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد فہیم۔ آج خیبر پختونخوا کی 12ویں اسمبلی میں 116 ممبران نے حلف لیا۔ ان 116 میں 6 خواتین اور 110 مرد تھے۔ 111 جنرل سیٹ پر آئے تھے اور باقی 5 ریزرو سیٹ پر آئے تھے۔ ایک بہت بڑا ہنگامہ ہوا، بہت زیادہ لوگ آئے اور اسمبلی ذرائع کے مطابق 3000 سے زائد لوگ پوری اسمبلی میں تھے۔ ہال میں بھی تھے، ہال سے باہر بھی تھے اور وہاں پر تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی اور اتنا شور کہ کان پڑی آواز تک سنائی نہ دے۔ باہر ٹریفک جیم تھا، لیکن اس تمام شور کے اندر جس شور نے ہر کسی کو تکلیف دی وہ یہ تھا کہ وہاں پر اسمبلی ہال کے اندر گالیاں دی گئیں۔ وہاں پہ انتہائی غلیظ زبان استعمال کی گئی اور ایک خاتون سے متعلق جس حد تک گرا جا سکتا تھا اس حد تک گرا گیا۔ حالات کیا تھے اور وہاں ہوا کیا، اس پہ بات کرتے ہیں۔ جب اسمبلی کا سیشن شروع ہونے لگا تھا اور ممبران آنا شروع ہوئے تو ان سے پہلے ہی ایک بڑی تعداد وہاں پر موجود تھی۔ اسمبلی ہال میں جو اوپر اور نیچے ساتھ ہی گیلریز ہیں وہاں پر مہمان موجود تھے اور ظاہری بات ہے 116 میں اگر 91 ممبران پی ٹی آئی کے ہوں تو مہمان بھی ان کے زیادہ ہوں گے، وہی وہاں موجود تھے۔ اور جب وہاں پر تیسری بار مخصوص نشست پر منتخب ہونے والی صوبیہ شاہد بی بی آئیں تو وہاں پر ان ورکرز نے مریم نواز سے متعلق کچھ القابات ادا کیے، کچھ انہوں نے نازیبا الفاظ ادا کیے جو انہیں ناگوار گزرے اور انہوں نے وہاں پر انتہائی سخت رد عمل ظاہر کیا۔ جب مریم نواز سے متعلق بات ہوئی تو صوبیہ شاہد نے وہیں پر موجود آزاد حیثیت میں کامیاب ہونے والے اور مسلم لیگ نون میں شامل ہونے والے حشام انعام اللہ کی ہاتھ سے گھڑی اتاری، ان سے گھڑی لی اور وہ آگے جا کے جو ہال کا بالکل درمیان کی جگہ تھی وہاں پہ کھڑی ہوئی اور ہال کے اندر اوپر جتنے بھی لوگ موجود تھے ان سب کو انہوں نے للکارا، ہاتھ میں گھڑی پکڑی اور وہاں پہ گھڑی چور کے نعرے لگائے۔ جب انہوں نے وہاں نعرے لگائے تو جواب میں بھی نعرے ملے اور جواب میں اور بھی گالیاں آئیں۔ وہ ہر بار قریب جاتی لوگوں کے اور وہاں پہ گھڑی آگے کرتی، ان کو وہاں پہ برا بھلا کہتی اور پھر پیچھے ہوتی، ریٹیلیٹ کرتی اور پھر جواب میں دوبارہ سے انہیں وہاں سے گالیاں دی گئی۔ پھر اس کے بعد وہاں پر لوگوں نے ان کے اوپر جوتے پھینکے اور وہاں پہ ان پہ لوٹے پھینکے گئے، وہاں پہ ان پہ بال پوائنٹ پھینکے گئے، حتیٰ کہ جس کے ہاتھ میں نسوار یا سگریٹ تھی وہ بھی وہاں پھینکی گئی۔ انہوں نے وہ لوٹا بھی اٹھایا اور وہ لوٹا جا کے انہوں نے علی امین کی سیٹ پہ رکھا اور پھر وہاں پہ لوگوں کو اور وہاں پہ غصہ آیا، انہوں نے اور بھی گالیاں دی اور بھی برا بھلا کہا۔ انہوں نے وہ جوتے اٹھائے اور جتنے بھی پی ٹی آئی کے ممبران ہال کے اندر انٹر ہوتے اپوزیشن کی سائڈ، کیونکہ یہاں پہ تو ابھی گورنمنٹ اپوزیشن ہے نہیں، سب لوگ ایک ہی گیٹ سے آئیں گے، 2 گیٹوں سے آئیں گے جس سے ان کو آسانی ہو وہ آ سکتے ہیں، تو وہاں پر انہوں نے جوتا ہر ممبر کے سر کے اوپر پکڑا اور جو گزرتا وہ جوتے کے نیچے سے گزرتا تو وہاں پہ عبدالکریم طور ڈھیر جو کہ سوابی سے منتخب ایم پی ہیں انہوں نے ان کے ہاتھ سے وہ جوتا کھینچا اور وہاں پھینک دیا اور منع کیا کہ آپ یہ کیا کر رہی ہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہاں پر انہوں نے پھر وہ جوتا اٹھایا اور پھر انہوں نے وہی گھڑی چور کے نعرے لگائے۔ اس ایوان کے اندر جس طرح میں نے کہا کہ 6 خواتین ہیں، ایک خاتون پی ٹی آئی کی ہے ثریا بی بی، 5 اپوزیشن کی ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ غلطی دونوں جانب سے ہوئی۔ ایک تو جو وہاں پہ ورکر تھے، جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے، انہوں نے گالم گلوچ کی، لیکن وہاں پہ صوبیہ شاہد نے بھی انہیں اتنا ہی اکسایا۔ وہاں پہ 5 ایم پی ایز تھی، شیلا بی بی مسلم لیگ نون سے تھی، ان کا وہاں پہ کوئی ذکر نہ آیا۔ وہاں پہ ریحانہ اسماعیل تھی جے یو آئی سے، ان کا ذکر نہ آیا۔ آسمہ بی بی آئی تھی جے یو آئی سے، ان کا ذکر نہیں آیا۔ نیلوفر بابر کا آئی تھی وہاں پہ، ان کا ذکر نہیں آیا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ صوبیہ شاہد بی بی کا جو رویہ تھا اس کے اوپر کافی ہنگامہ ہوا۔ صوبیہ شاہد بی بی سب جانتے ہیں کہ وہ ایگریسو ہیں، ان کا طریقہ ایسا ہے، نگت اور اکزئی ٹائپ ان کا طریقہ کار ہے ایوان کے اندر، اور شاید ایوان میں اگلے 5 سال ہمیں دیکھنے کو ملے۔ لیکن آج خیبر پختونخوا کی تاریخ نے انتہائی افسوسناک، انتہائی برے اور انتہائی تکلیف دہ مراحل دیکھے، یہ مناظر دیکھے کہ وہاں پہ ایک خاتون کو گالم گلوچ کی گئی اور برا بھلا کہا گیا۔ نہ تو وہ خاتون پیچھے ہوئی کہ گالیاں بند ہو اور نہ ہی گالیاں دینے والے بند ہوئے۔ اس کے اندر یہ دونوں ہی ذمہ دار ہیں، گالیاں دینے والے بھی اور گالیاں دینے کے لیے اکسانے والے بھی۔ کسی ایک کو یہاں پہ آپ سیف سائڈ نہیں دے سکتے کہ جی وہ خاتون تھی، یہاں پہ آپ نے زیادتی کی، یا یہ کہا جائے کہ یہ لوگ بہت ہی بے غیرت تھے کہ ان کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ دونوں نے غلطی کی، دونوں نے زیادتی کی اور نقصان خیبر پختونخوا اور پختون معاشرے کا ہوا۔